رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ اس بار رمضان چل رہے ہیں تو چلیں ہم کیا کیا رمضان میں کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے ہم وہ بتاتے ہیں۔ تو میرے پاس بکھرے موتی کی حدیث ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کیا ہمیں سب سے زیادہ ضروری۔ ویسے تو ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں رمضانوں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن سب سے زیادہ ضروری کیا ہے وہ ہم آج جانتے ہیں۔ چلے تو شروع کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کو قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے۔ قرآن پاک ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے اور دوسری آسمانی کتابیں بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رمضان کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو رمضان کے مہینے کی 12ویں یا 18ویں کو زبور دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان کے مہینے کی 6 تاریخ کو تورات نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رمضان المبارک کی 12ویں یا 13ویں تاریخ کو انجیل دی گئی۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے تھے اور سنتے تھے، اور آخری سال آپ نے 2 بار رمضان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرمایا۔ تو اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہمیں رمضان میں سب سے زیادہ کیا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اللہ نے بھی فرمایا اور ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ وہ خود کیا کرتے تھے کہ رمضان میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے سب وظیفے کریں، سب تسبیحیں پڑھیں، سب سورتیں پڑھیں، مگر سب سے اول قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس سے ہماری ہر مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ ہمارے اللہ نے فرمایا اللہ سے خوب دعائیں کریں، اللہ سے خوب مانگیں۔ اللہ پاک کو پسند ہے، اللہ پاک سے جو دعائیں کرتا ہے، جو رو رو کے گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کی پکار ضرور سنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو 15 یا 10 منٹ جب باقی رہتے ہیں تو اس کا ایک ایک سیکنڈ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں سنو، میری عبادت اطاعت کرنا، اس وقت چھوڑ دینا جب میرے روزدار ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو ان کی ہر دعا پر آمین کہنا۔ اس رمضان اللہ کی خوب عبادت کریں، اللہ کی خوب نمازیں پڑھیں، ایک نماز کا سجدہ خالی نہ جانے دینا۔ ہم تھک جاتے ہیں، سوچتے ہیں ارے ہم اب نماز بعد میں پڑھ لیں گے یا پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ تو عام دنوں کی بات ہوگی، لیکن رمضانوں میں بالکل نہ چھوڑنا۔ ہمیں اس رمضان ہمارے رب کو راضی کرنا ہے، ہمارے روٹھے رب کو منانا ہے، اپنی مغفرت کروانی ہے اللہ سے خوب رو رو کر۔ اللہ تو بہت رحمان و رحیم ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور انشاءاللہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک ایک سجدہ آپ کا بہت قیمتی ہے، بہت زیادہ، جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے کہ ہمارا ایک سجدہ کتنا قیمتی ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز اور قرآن پڑھنا چاہیے، سب سے زیادہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ سے خوب دعائیں کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، عام دنوں میں بھی اور رمضان میں تو کچھ زیادہ ہی بتایا ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا ہے، ہمیں مسلمان بنا دیا، ہم پہ کتنا کرم کیا کہ ہمیں امتی بنا دی۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں اور سوچیں کہ ہمیں بھی اچھا مسلم بننا چاہیے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے خوب دعائیں کریں۔